شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. چھپ جاؤ سمندروں میں، بیابانوں میں اور جنگلوں میں، ورنہ فرشتے تم کو جکڑ لیں گے. پکڑ لو تمام سرکش جنات کو اور زنجیروں میں جکڑ لو. رمضان شروع ہو گیا ہے، آج سے مومنوں کی حفاظت ہم کریں گے. رمضان آ گیا، اب میرا کوئی وار کسی کام کا نہیں، مومن پھر سے نجات پا جائیں گے. مسلمانوں پر ہمارا کوئی وار کام نہیں کر رہا، ہماری طاقتیں ختم ہو گئی ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة انک علی کل شیء قدیر. کائنات کے مادی قوانین سے پرے ایک ایسی دنیا ہے جسے ہم عالم ملکوت کہتے ہیں. عام دنوں میں زمین پر خیر اور شر کی قوتیں ایک توازن میں رہتی ہیں، مگر جیسے ہی شعبان کا آخری سورج ڈوبتا ہے، کائنات کا میٹا فزیکل ڈھانچہ بدل جاتا ہے. سائنس کہتی ہے کہ ہر چیز انرجی ہے، اور رمضان کی پہلی رات وہ رات ہے جب زمین کی فریکوینسی بدل جاتی ہے. یہ کوئی اتفاق نہیں کہ اس رات اچانک دلوں میں ایک سکون اتر آتا ہے، بلکہ یہ سکون اس لیے ہے کیونکہ وہ شور خاموش کر دیا گیا ہے جو 11 مہینے سے ہمارے کانوں میں گناہ کی ترغیب دے رہا تھا. عظیم الشان سنہری دروازے جو آہستہ آہستہ کھل رہے ہیں اور ان سے سفید روشنی کا سمندر نکل رہا ہے. حدیث قدسی کے مطابق جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں. ذرا گہرائی سے سوچئے، دروازہ کھلنے کا مطلب صرف داخلہ نہیں ہوتا، بلکہ اس کے اندر کی آب و ہوا کا باہر آنا بھی ہوتا ہے. جب جنت کے دروازے کھلتے ہیں تو وہاں کی لطافت، وہاں کی خوشبو اور وہاں کا نور زمین کی طرف لپکتا ہے. فرشتے جو نورانی مخلوق ہیں اس سیلاب نور کے ساتھ جوق در جوق نیچے اترتے ہیں. یہ نورانی لہریں انسانی روح کے گرد حفاظتی حصار بنا دیتی ہیں. یہی وجہ ہے کہ ایک عام انسان جو پورا سال سجدے سے دور تھا، اچانک خود کو اللہ کے سامنے جھکتا ہوا پاتا ہے. یہ اس کی اپنی طاقت نہیں بلکہ اس نورانی ماحول کا اثر ہے جو اسے کھینچ رہا ہے. جب زمین کے اوپر لوگ ایک دوسرے کو چاند کی مبارکباد دے رہے ہوتے ہیں، ٹھیک اسی وقت عالم مثال میں ایک لرزہ خیز کارروائی شروع ہوتی ہے. یہ منظر کسی عام گرفتاری کا نہیں بلکہ ایک کائناتی جلا وطنی کا ہے. سمندروں کے بیچوں بیچ کالے دھوئیں اور آگ سے بنے ایک جزیرے پر ابلیس کا تخت ہے. جیسے ہی چاند کی پہلی لہر کرۂ ارض کو چھوتی ہے، ابلیس کو ایک عجیب سی بے چینی محسوس ہوتی ہے. وہ جانتا ہے کہ وقت قید آ چکا ہے. وہ اپنے چاروں بڑے وزراء کو پکارتا ہے، مگر وہ دیکھتا ہے کہ اس کے لشکر کے پاؤں تلے زمین نکل رہی ہے. اچانک آسمان کی بلندیوں سے نور کے تیز رفتار ستون زمین کی طرف لپکتے ہیں. یہ وہ فرشتے ہیں جن کا کام ہی سرکشوں کو جکڑنا ہے. یہ زنجیریں کسی دھات کی نہیں ہوتی ہیں، کلمات الہی سے بنی روشنی کی ایسی تاریں ہیں جو جنات کے آگ سے بنے جسم کو منجمد کر دیتی ہیں. جیسے ہی یہ نورانی زنجیریں ابلیس کے گرد گھومتی ہیں، اس کی وسوسہ ڈالنے کی طاقت سلب کر دی جاتی ہے. اس کے منہ سے آگ کے بجائے دھواں نکلنے لگتا ہے. وہ بھاگنا چاہتا ہے، کائنات کے دور دراز کونوں میں چھپنا چاہتا ہے، مگر امر ربی اسے ایک خاص دائرے میں قید کر دیتا ہے.